بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قوت کا جو اطلاق ہے وہ عمومی طور پر جو ہوتا ہے، قوت کا جو اطلاق ہے وہ عمومی طور پر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ وہ کیفیت ہے جو شے میں پائی جانے والی وہ کیفیت جو مبدا ہو فعل اور تاثیر کا، لیکن اس کا اطلاق جو ہے وہ دوسرا بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ کیفیت کہ جو مبدا ہو تأثر من الغیر کا اور انفعال کا۔ یہاں پر یہ دوسری معنی مراد ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، بہا تستعد للعلوم والادراکات، بہا تستعد للعلوم والادراکات، ٹھیک ہے نا؟ تستعد استعداد ہے نا، استعداد کیا ہے؟ کون شیء قابلا للقبول، کون شیء قابلا للتأثر من الغیر، استعداد یہی ہے نا، کون شیء قابلا للتأثر من الغیر، غیر سے اثر قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے، جو قابلیت ہے، یہ ہونا تأثر من الغیر۔ تو پھر قوت دوسرے معنی میں ہے، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جو پہلے معنی ہے قوت کے کون سے کہ مبدا و تاثیر اور فعل کا، وہ معنی یہاں پر ملحوظ نہیں ہے، وہ معنی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ بات کی ہے قوت کے بارے میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا نفس، تو نفس کے بارے میں بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نفس سے مراد وہ ہے جسے لسان شرع میں روح کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر روح کا ادراک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ خود اس میں اختلاف ہے کہ روح کا ادراک ذات بری روح کا ادراک کے خلائق کے لیے کو حاصل ہے یا نہیں ہے، روح کی تعریف کی جا سکتی یا نہیں کی جا سکتی۔ اب سمجھ رہے بات کو؟ تو ایک بڑی اکثریت ہے علماء کی جو اس جانب گئے ہیں کہ روح کا ادراک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، سمجھے بات کو؟ تمہارا علم تھوڑا ہے، یہ روح تک نہیں پہنچ سکتا۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بات سمجھو؟ تو تمہارا علم جو ہے اس کی روح تک رسائی نہیں ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں کہ ایک بڑی تعداد اہل علم کی وہ بھی ہے جو اس جانب گئے ہیں کہ نہیں، روح کی تعریف کی جا سکتی ہے، روح کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ علم تمہارے پاس ہے ہی نہیں، یہ فرمایا تھوڑا ہے، سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا کچھ تو ہے تو ادراک ہو سکتا ہے، اس کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ پھر اختلاف ہے کہ روح کیا ہے۔ ذہن میں رکھیں روح کی ایک تعریف یہ کی جاتی ہے، یہ نہیں۔ اب نفس نا، جیسے ادھر نفس کہا یہی مراد ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ جوہر ہے جو جسم میں حلول نہیں کیے ہوئے، بدن میں اس کا حلول نہیں ہے، لیکن تعلق تدبیر و تصرف ہے۔ جوہر مجرد لیس بحال فی البدن بل متعلق بھی تعلق تدبیر و تصرف، سمجھ رہے بات کو؟ حلول نہیں ہے جسم کے اندر، بدن کے اندر، لیکن کیا ہے؟ وہ تعلق تدبیر و تصرف ہے اس کے اندر، بدن کے اندر۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہو گئی ایک رائے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اور فلاسفہ اور صوفیاء، ان کا مختار یہ ہے۔ اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جسم لطیف ہے۔ روح کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ ایک جسم لطیف ہے جو بدن میں حال ہے۔ وہ جوہر مانتے، جسم مانتے، سمجھے بات کو؟ وہ حلول نہیں مانتے، تعلق تدبیر و تصرف مانتے۔ اور جو اشاعرہ ہیں یہ حلول بھی مانتے، جسم مانتے اور حلول مانتے۔ اب میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ نفس کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ سب سے پہلے اختلاف ہے کہ آیا نفس جو ہے وہ اس کی نفس یعنی روح جو ہے اس کا ادراک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہے تو پھر اس میں اس کی تعریف میں اختلاف کثیر ہے، یہ صرف دو آراء آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ بات ہے ذہن میں؟ ہوا قوت للنفس بہا یعنی بتلک القوہ، تستعد استعداد کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے کہ کون الشیء قابلا للتأثر من الغیر، کون الشیء یہ اصطلاحی معنی ہے استعداد کے، کون الشیء قابلا للتأثر من الغیر، غیر سے تأثر کی قابلیت ہونا، یہ ہے استعداد۔
آپ سمجھ رہے ہو نہیں بات کو؟ ٹھیک ہو گیا. للعلوم والادراکات، اس میں علوم و ادراکات کی استعداد ہو. عقل نفس کی وہ قوت ہے کہ جس قوت کے ذریعے یہ نفس کیا ہوتا ہے، علوم و ادراکات کے لیے مستعد ہوتا ہے، اس کے اندر قابلیت آ جاتی ہے، صلاحیت آ جاتی ہے علوم و ادراکات کو قبول کرنے کی. نہیں سمجھو بات؟ علوم و ادراکات کو قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے، استعداد آ جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو علوم و ادراکات کہے نا، تو بعض نے کہا کہ ادراکات یہ تو تفسیری ہے، ادراکات کے علوم کے لیے تفسیری ہے. اور بعض نے کہا کہ یہ ادراکات ادراک حواس کو شامل کرنے کے لیے ہے. سمجھے بات کو؟ اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں، یہ اصل میں علوم کا اطلاق متکلمین کے ہاں کس پہ ہوتا ہے؟ یقینیات پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ادراکات کا جو لفظ ہے وہ غیر یقینی علوم کو داخل کرنے کے لیے ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ کئی وجہ بیان کی گئی ہیں. بعض نے کہا تو تفسیری ہے، بعض نے کہا کہ یہ عطف تفسیری نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ادراکات یہ ادراک حواس کو شامل کرنے کے لیے. پہلے گزرا کہ ادراک حواس علم ہے، یہ علم نہیں، یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے. تو ادراک حواس کو شامل کرنے کے لیے اس کو کیا کیا گیا؟ ادراکات کا لفظ بولا گیا. اور ایک رائے یہ کہ علوم کا اطلاق چونکہ یقینیات پہ ہوتا ہے متکلمین کے نزدیک، تو اس لیے ادراکات کے ذریعے غیر یقینی علوم کو داخل کرنے کے لیے انہوں نے الادراک کا لفظ بولا. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. مطلب کیا نکلا کہ عقل کیا ہے؟ عقل ہے نفس کی وہ قوت، نفس کی وہ کیفیت، نفس کے اندر پائی جانے والی کیفیت. اس کیفیت سے یہ جو نفس ہے یہ علوم و ادراکات کو کے لیے مستعد ہو جاتا ہے، اس کے اندر استعداد حاصل ہو جاتی ہے، یہ علوم و ادراکات حاصل کر سکتا ہے. نہیں سمجھو بات؟ تو جو ہے پھر یہ جو فلاسفہ ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں؟ فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ جو عقل ہے نا، اس پر پھر فیض ادھر سے ہوتا ہے. وہ قول اشرا جو بولی بتائی تھی نا، قول اشرا، تو یہ اس میں استعداد ہے. ٹھیک ہے نا؟ فیضان ادھر سے ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس میں استعداد ہے، اور فیضان جو ہے وہ ادھر سے قول اشرا کی جانب سے ہے. یہ جو ماورا نہر کے حنفی ہے نا، تو ان کی رائے بھی ان سے فلاسفہ سے ملتی جلتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ قول اشرا کے قائل ہیں، وہ عقل واحد کے قائل ہیں. سمجھے بات کو؟ جوہر جسمانی نورانی، سمجھے بات کو؟ وہ اس کے قائل ہیں. تو وہ یہ جو جوہر جسمانی ہے اس کی طرف سے فیضان ہوتا ہے. بات ہے ذہن میں؟ یہ جو عقل ہے اس میں استعداد ہے، اس پہ قبولیت، اس میں یہ قبول کر سکتی ہے. یعنی نفس کی وہ کیفیت، نفس کی وہ قوت، جس قوت کے ذریعے استعداد ہوتی ہے، یہ جو قوت ہے یہ عقل ہے. بات سمجھو نہیں؟ پھر اس میں اختلاف ہے کہ اس کا محل کیا ہے، یہ ہے یا یہ ہے، دماغ ہے یا دل ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو قرآن عظیم کا جو ظاہر ہے اس لحاظ سے اس کا جو محل ہے وہ دل ہے. سمجھو بات کو؟ اس کا محل کیا ہے؟ وہ قلب ہے، جو قرآن پاک کا ظاہر ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، آپ کی جانب منسوب ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کا محل دماغ ہے. اور اس پہ استدلال یوں کیا جاتا ہے کہ دماغ کو چوٹ لگ جائے انسان پاگل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دماغ کو مسئلہ بن جائے تو انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو محل ہے وہ دماغ ہے. بات ہے ذہن میں؟ تو یہ ایک یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جانب یہ رائے منسوب ہے، اور ان کی یہ دلیل یہ پیش کی جاتی ہے. بات سمجھے؟ لیکن اس پہ پھر اعتراض بھی کیا جاتا ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ظاہر کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ سمجھے بات کو؟ اب قرآن پاک تصریح کر رہا ہے کہ لہم قلوب لا یعقلون بہا، دل ہے لیکن اس کے ذریعے وہ عقل نہیں حاصل کر سکتے وغیرہ وغیرہ. سمجھے بات کو؟ تو اب قرآن پاک کا ظاہر یہ کہ عقل دل میں ہے، عقل کا محل دل ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اور امام حنیفہ علیہ رحمہ عقل کا محل دماغ کو کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ بات سمجھو؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے. سمجھو؟
تو اس کے بارے میں پہلا جواب تو یہ سمجھے نا کہ یہ اعتراض جب بنے گا جب کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جانب اس کی نسبت صحیح ہو. توجہ ہے؟ تو نسبت کی صحت میں ہمیں کلام ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نسبت کی صحت میں ہمیں کلام ہے، ایک چیز. دوسری بات، چلے ہم نسبت صحیح مان لیتے ہیں، بات یہ کہ یہ کلام قابل توجیہ ہے. محل ہو قلب، مستقر عقل کا، قلب ہو اور دماغ آلات کی مانند ہو. سمجھ رہے بات؟ نہیں، دماغ آلات کی مانند ہو. جی اب آپ دیکھیں نا، یہ ہاتھ پکڑنے کا آلہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آرڈر دماغ کی طرف سے چل کے اس کے اندر آتا ہے. تو دماغ آلہ کی مانند ہو اور عقل کا مستقر قلب ہو. عقل کا مستقر قلب ہے اور جو دماغ ہے وہ آلہ کی مانند ہے. تو امام حنیفہ علیہ رحمہ کی کلام جو ہے وہ اسی طور پہ واقع ہوئی ہو. آپ نے دماغ جو استدلال کی ہے وہ اس لحاظ سے، بھئی دماغ متاثر ہوتا ہے تو عقل متاثر ہو جاتی ہے، تو آلات متاثر ہوتی ہے، جیسے ہاتھ متاثر ہو تو قوت بطش متاثر ہو جاتی ہے. بدن کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، ہاتھ متاثر ہوگا تو انسان پکڑ نہیں پاتا کوئی بھی چیز. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے لہٰذا امام حنیفہ علیہ رحمہ کی کلام قابل توجیہ ہے. سمجھ رہے بات کو؟ مزید یہ ہے کہ آیات کا جو ظاہر ہے، آیات کو جو ظاہر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر مراد نہ ہو. سمجھے بات کو؟ مثلا دل کو جو کہا نہیں یفقہون بہا یا لا یفقہون بہا، تو جو ہے تو دل ہی آلہ ہو، مستقر دماغ ہو عقل کا، یہ ایک احتمال ہے. سمجھ رہے بات کو؟ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھے کہ جب توجیہ کرنا ہوتی ہے تو قطعی کو اپنے ظاہر پر باقی رکھ کر ظنیات میں توجیہ کی جاتی ہے، نہ کہ ظنی کو اپنے ظاہر پر رکھ کر قطعیات میں توجیہ کی جائے. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ تو لہٰذا بعض اوقات یوں لوگ کرتے ہیں کہ ظنی کو برقرار رکھنے کے لیے قطعی کو جو ہے نا وہ ظاہر سے پھیرتے ہیں. یہ درست روش نہیں ہے. درست روش یہ ہے کہ قطعی کو اپنی جگہ پر رکھے اور ظنیات میں توجیہات کرے. اس لیے جو قرآن پاک کی آیات ان میں توجیہ نہ کی جائے الا کہ ضرورت پیش آئے. سمجھ رہے بات کو؟ تو ضرورت پیش آئے اور ظاہر ہمیں یہ متعین ہو کہ ظاہر مراد نہیں ہو سکتا تو اب توجیہ کی جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ تو بہرحال جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ جو عقل کا مستقر ہے، عقل کا محل ہے، قرآن پاک کا ظاہر ہے کہ اس کا محل دل ہے. ٹھیک ہے نا؟ امام حنیفہ علیہ رحمہ کی جانب جو منسوب ہے اس کے بارے میں میں نے آپ سے بات کر دی. ٹھیک ہو گیا؟ عقل وہ قوت نفس کے لیے جس کے ذریعے نفس صلاحیت رکھتا ہے علوم و ادراکات کی. توجہ ہے نہیں ہے؟ ایک اور تعریف، غریزۃ یتبعها العلم بالضروریات عند سلامت الآلات. ذہن میں رکھنا، غریزہ اس صفت کو کہا جاتا ہے جو موصوف میں اول فطرت میں بدیہت کی جائے. وہ صفت جو موصوف میں اول فطرت میں رکھ دی جائے، اول فطرت میں جو رکھ دی جائے. سمجھے بات کو؟ تو ظاہر ہے یہ جو عقل ہے وہ تو اول فطرت میں رکھ دی جاتی ہے نا، اول تخلیق میں رکھ دی جاتی ہے. سمجھے بات کو؟ یہ اپنی جگہ پر ہے. اس وقت اس عقل کو عقل حیولانی کا نام دیا جاتا ہے. وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کو عقل حیولانی کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے اندر صرف اس کے اندر قابلیت محض ہوتی ہے اس وقت یہ عقل حیولانی. پھر جب بدیہیات اس کے اندر حاصل ہو جاتے ہیں اور تصورات اور بدیہیات اس کی ضروریات اس کے اندر حاصل ہو جاتے ہیں تو اب کیا ہے، اس کو عقل بالفعل کہا جاتا ہے، عقل بالملکہ کہا جاتا ہے. سمجھے بات کو؟ اس کے بعد جب اس میں اس کو نظریات کو بدیہیات سے حاصل کرنے کی اس کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے، اب یہ کیا کہلاتی ہے؟ عقل بالفعل کہلاتی ہے. سمجھے بات کو؟ پھر جو صور
معقولات اس کے اندر حاصل ہو جاتی ہیں، تو یہ چوتھا درجہ ہے، عقل مستفاد کا نام دیا جاتا ہے اس کو، اور بھی کئی نام ہیں اس کے، سمجھے بات کو؟ عقل ہیولانی، عقل بالملکہ، عقل بالفعل، اور عقل مستفاد، سمجھ رہے بات کو؟ تو تمام تر معقولات کی صور وہ حاصل ہو سکتی ہیں یا نہیں حاصل ہو سکتی عقل میں، اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو برگزیدہ بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، بالخصوص سید الانبیاء ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ذات والا کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، سمجھے بات کو؟ بلکہ ہم تو ما کان و ما یکون کے قائل ہیں، علوم اولین و آخرین کے قائل ہیں، خلائق کو جو علم ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے ملا، آپ کے واسطے سے ملا، سمجھ رہے بات کو؟ ابھی جو میں بات کر رہا تھا کہ جو نا وہ ذات بریت ز اسمو کی طرف سے تجلی حقیقت محمدیہ پر، اب کائنات میں جس کو جو علم مل رہا ہے حضور کے واسطے سے، جب حضور کے واسطے سے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تو اس کا حصول ضروری ہے نا، لازمی ہے، آپ سمجھ رہے ہو بات؟ نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ 4 درجے ہو گئے اس کی عقل کے، لیکن آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ یہ غریزہ ہے، غریزہ اس صفت کو کہا جاتا ہے جو موصوف میں اول فطرت میں رکھ دی جائے، توجہ ہے نہیں؟ پھر کیا کہا؟ غریزۃ یتبعھا العلم بالضروریات، یتبعھا بمعنی لزوم کے ہے، یلزمھا العلم بالضروریات، وہ غریزہ، وہ جبلی صفت، کیا؟ وہ جبلی صفت جس کو علم ضروریات لازم ہے، لیکن کب؟ اندہ سلامت الآلات، آلات سلامت، آلات سے مراد آنکھیں ہیں، کان ہیں، آلات سلامت ہوں تو آلات کی سلامتی کے وقت کیا ہے، جسے ضروریات کا یہاں پر بعد جو ہے یہ داخل مفعول، علم کے مفعول پر توجہ رکھنا، توجہ ہے نہیں ہے؟ مجھے لگ نہیں رہا کہ تمہاری توجہ ہو، لیکن میری تو ڈیوٹی ہے نا بیان کرنے کی، فرحان جی صحیح۔ تو اب جو ہے نا علم بالضروریات، تو با کا جو داخلہ ہے وہ علم کے مفعول پر ہے، ضروریات کا جو علم ہے وہ سلامت آلات کے وقت جس غریزہ کو، جس صفت جبلیہ کو لازم ہے، وہ صفت جبلیہ عقل ہے، وجہ ہے نہیں ہے؟ سمجھے بات کو؟ تو دوسری تعریف کیا ہے؟ دوسری تعریف یہ ہے کہ عقل وہ صفت جبلیہ ہے، وہ غریزہ ہے جس کو سلامت آلات کے وقت ضروریات کا علم لازم ہو، وہ غریزہ، وہ صفت جبلیہ کہ جس کو سلامت آلات کے وقت کیا ہو، وہ ضروریات کا علم لازم ہو، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں، اور وہی مراد ہے علماء کے اس قول سے کہ وہ غریزہ ہے جس کو لازم ہے ضروریات کا علم آلات کی سلامتی کے وقت، توجہ ہے نہیں ہے؟ بات ہے ہی ذہن میں؟ اب یہ 2 تعریفیں ہو گئی، لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کہا وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ، کیا؟ یہ جو پہلی تعریف ہے نا، دوسری سے بھی یہی مراد ہے، اب یہ بھی تو ہم نے سمجھنا ہے نا، یا یہ نہیں سمجھنا؟ 2 تعریفوں کی بات نہیں ہے نا، یہ بیچ میں اور بات کر گیا ہے، اس جگہ دونوں تعریفوں کا معال ایک ہی، وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ، وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ، کہ یہ جو انہوں نے کہا نا اس سے بھی وہی مراد ہے، دونوں تعریفوں کا معال ایک ہے۔ اب کہنے کو تو ہم کہہ دیں دونوں کا معال ایک ہے، نہ سمجھائیں تو پھر بھی چل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اب بحیثیت استاذ تو ذمہ داری ہے استاذ کی بھی سمجھائے بھئی دونوں تعریفوں سے کیسے ایک مراد ہے، توجہ ہے؟ اس میں کیا کہا؟ اس میں استعداد کی بات کی ہے، نہیں سمجھے؟ اس میں لزوم کی بات کی ہے، استعداد نری صلاحیت میں اور لزوم میں تو فرق ہے، نہیں سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس میں استعداد کی بات کی، اس میں لزوم کی بات کی، تو دونوں کا مال ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے؟ تو سمجھیں، اصل بات یہ ہے کہ اس میں جو لزوم کی بات کی، لزوم ضروریات ہے، سمجھے نہیں؟ ضروریات لازم ہے،
اس میں استعداد علوم و ادراکات کی مطلق کہا. سمجھ رہے بات کو؟ تو جب ضروریات لازم ہوں تو ضروری نہیں کہ نظریات بھی لازم ہوں گے. جی نظریات کی استعداد ہی ہوگی. اور شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِمْ، معال ایک ہی ہے. سمجھے بات کو؟ دوسری تعریف میں ضروریات کے علم کو لازم قرار دے دیا گیا، لیکن نظریات کی پھر استعداد ہی بنے گی، نظریات لازم نہیں ہے. اور پہلی میں کیا ہے، وہ استعداد کی تصریح کر دی گئی، لہذا معال دونوں کا ایک ہے. نہیں سمجھو بات؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کرے. اور وہی مراد ہے ان کے اس قول سے کہ وہ غریزہ ہے جس کو لازم ہے ضروریات کا علم آلات کی سلامتی کے وقت. آلات کی سلامتی اس لیے کہا کہ اگر آلات کی سلامتی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ علم بضروریات بھی لازم نہیں ہے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اور ضمنی طور پر جو ہے عقل کے جو 4 درجات ہیں، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لو، یہ درجے عقل کے بھی 4 بیان کیے جاتے ہیں، نفس کے بھی یہ 4 درجے بیان کیے جاتے ہیں. ان چیزوں کو ذہن میں رکھو. اسی لیے میں نے تمہیں عقل کے 4 مختلف اطلاقات بھی پہلے بتائے ہیں، کیونکہ جب مختلف اطلاقات کی سمجھ نہ ہو تو انسان گڑبڑ کر دیتا ہے. جی تم کہو کہ بھئی بہانے سے جو ہے نہ کہیں مروڑ مراڑ کی بات دور چلی جاتی ہے. تو جیسے امکان کا پتہ نہ ہو، امکان کے کئی معنی ہیں، تو بندہ پھر کیا کہہ دیتا ہے؟ بندہ کہہ دیتا ہے بھئی امکان کا تعلق جب ماضی کے ساتھ ہو تو پھر کیا اس کو وقوع لازم ہوتا ہے. جی تو جو حاشیہ قلمبوی کی اس کم عقل نے عبارت پڑھی تھی وہ امکان وقوعی کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ حاشیہ قلمبوی کی جو عبارت ہے وہ امکان وقوعی کے بارے میں ہے. لفظ امکان تو ہے نا، تو لفظ امکان آگے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ٹھوک کے رکھو. حتیٰ کہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالیٰ نے صفات بری اسمو کے بارے میں جو فتاوی رضویہ شریف میں کلام کی، تو اس امکان کو یہاں اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ بندہ گھسیٹ کے لے آیا. اور مجھے حیرت ہے اس کے جاہل پیروکاروں پر، اندھے مقلدین پر، جن کو اتنی عقل نہیں ہے، اتنی کھلی غلطی وہ کر گیا، لیکن آج بھی کیا ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے اس کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے. اتنے بڑے جاہل ہیں. اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے. وہ حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو شعر میں نے شیئر کیا تھا کہ رب رس سے مت کھسے، ایسی ہی ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں نا بھائی خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. تو الفاظ تو یہ کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بات یہ کہ عقل چلی جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے. تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ عقل کے مختلف اطلاقات ہیں. یہ اطلاقات ذہن میں رکھیں. ہم یہاں جس اطلاق پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے مانن بہی یمتاز الانسان عن سائر الحیوانات. مانن بہی یمتاز الانسان عن سائر الحیوانات، وہ معنی ہے جس کے ذریعے سے انسان کے دیگر حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تیسرے معنی بیان کیے جوہر تدرک بہ الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاہدہ. تو جو ہے وہ جوہر جس کے ذریعے غائبات کو وسائط کے ذریعے، وسائط مراد دلائل ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور محسوسات کو مشاہدہ کے ذریعے جن کا ادراک ہوتا ہے. سمجھے بات کو؟ یہ تعریف واضح ہے. نہیں سمجھے؟ تو پھر قیلہ کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ تو جو ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تعریف نفس ناطقہ کی کرو تو بنے گی. یہ تعریف عقل بمانا نفس ناطقہ سنا ہے؟ سبق سنا ہے؟ کیوں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو جو ہے آپ کی تو بات کیا ہے؟ بات یہ کہ یہ کہا نا جوہر، اب یہ نفس ناطقہ کی طرف چلا گیا، اس لیے اس کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا. نہیں سمجھو بات کو؟ اور کہا گیا ہے وہ جوہر ہے جس کے ذریعے ادراک کیا جاتا ہے غائبات کا وسائط کے ذریعے، وسائط سے مراد دلائل ہو گئے، اور محسوسات مشاہدہ کے ذریعے.